بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زندگی ایک مسلسل جد و جہد کا نام ہے۔ یہاں ہر انسان کو اپنے حصے کے امتحانات، مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی طاقتور، دولت مند یا تعلیم یافتہ کیوں نہ ہو، وہ آزمائشوں سے مبرہ نہیں۔ لیکن فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ان حالات سے ٹوٹ جاتے ہیں اور کچھ اپنی ہمت، حوصلے اور عزم مصمم سے ان ہی حالات کو کامیابی کی سیڑھی بنا لیتے ہیں۔ یہی لوگ دراصل باہمت لوگ کہلاتے ہیں، جو کسی بھی صورت میں شکست تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ ان کے نزدیک ہار صرف تب ہوتی ہے جب انسان کوشش چھوڑ دے۔ ہمت کیا ہے؟ ہمت صرف جسمانی طاقت کا نام نہیں، اصل ہمت دل کی پختگی، ارادے کی مضبوطی اور عزم کی استقامت میں پوشیدہ ہے۔ یہ وہ اندرونی روشنی ہے جو اندھیروں میں بھی انسان کو راستہ دکھاتی ہے۔ باہمت انسان مشکلات سے گھبراتا نہیں، بلکہ ان کا مقابلہ سینہ تان کر کرتا ہے۔ ہمت اور ناکامی کا تعلق۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ کوئی بھی بڑا کارنامہ بغیر ناکامیوں کے مکمل نہیں ہوا۔ جن لوگوں نے عظمت حاصل کی، ان کے پیچھے لاتعداد ناکامیاں چھپی تھیں، مگر وہ ہر بار گرنے کے بعد اٹھے اور یہی ان کی کامیابی کا راز بنا۔ ایڈیسن، جس نے بلب ایجاد کیا، اس نے ہزاروں مرتبہ تجربات کیے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں شرمندگی نہیں کہ اتنی بار ناکام ہوئے، اس نے مسکرا کر کہا، میں ناکام نہیں ہوا، میں نے صرف وہ 1000 طریقے تلاش کیے جو کام نہیں کرتے۔ یہی باہمت انسان کی سوچ ہے جو ناکامی کو شکست نہیں بلکہ سبق سمجھاتا ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر۔ اسلام بھی ہمیں صبر، استقامت اور ہمت کی تعلیم دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اس کی روشن مثال ہے۔ مکہ کی سختیوں سے لے کر ہجرت مدینہ تک، احد اور بدر کی جنگوں سے لے کر فتح مکہ تک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، طاقتور وہ نہیں جو دوسروں کو زیر کرے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ یہ حدیث دراصل یہی سبق دیتی ہے کہ اصل ہمت ظاہری طاقت میں نہیں بلکہ کردار، ضبط اور استقلال میں ہے۔ ہمت کی پہچان عام زندگی میں۔ باہمت لوگ صرف تاریخ کے صفحات پہ نہیں پائے جاتے، وہ آج بھی ہمارے درمیان ہیں۔ ایک مزدور جو روزانہ دھوپ میں پسینہ بہا کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، وہ بھی باہمت ہے۔ ایک طالب علم جو ناکامی کے بعد دوبارہ امتحان کی تیاری کرتا ہے، وہ بھی باہمت ہے۔ ایک ماں جو غربت کے باوجود اپنے بچوں کو پڑھاتی ہے، وہ بھی ہمت کی علامت ہے۔ ہمت کا تعلق مقام سے نہیں، ارادے سے ہوتا ہے۔ مشکلات میں ہمت کیسے پیدا کی جائے؟ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ جب انسان یقین رکھتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے تو اسے کوئی خوف نہیں رہتا۔ مثبت سوچ اپنائیں۔ منفی سوچ انسان کو کمزور کرتی ہے۔ کامیابی کا آغاز مثبت رویے سے ہوتا ہے۔ ماضی سے سیکھیں۔ غلطیوں کو شرمندگی نہیں بلکہ رہنمائی سمجھیں۔ منزل واضح رکھیں۔ ہمت اسی وقت قائم رہتی ہے جب مقصد صاف اور مضبوط ہو۔ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ حوصلہ دینے والے لوگ انسان کو گرنے نہیں دیتے۔ ادبی و اخلاقی پہلو۔ ہمت ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کے اخلاق، کردار اور رویے کو نکھارتا ہے۔
باہمت شخص خود ہی نہیں دوسروں کے لیے بھی مثال بن جاتا ہے۔ وہ اپنے عزم سے دوسروں کو متاثر کرتا ہے اور معاشرے میں مثبت تبدیلی لاتا ہے۔ شاعر مشرق نے یہی فلسفہ بیان کرتے ہوئے کہا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت وینا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ یہی امید اور ہمت انسان کو زندگی کی نئی راہوں پر گامزن کرتی ہے۔ زندگی کے سفر میں مشکلات، ناکامیاں اور رکاوٹیں لازمی ہیں، مگر یاد رکھیں باہمت لوگ کبھی ہارتے نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہار صرف اسی کی ہوتی ہے جو میدان چھوڑ دیتا ہے۔ ہمت والے لوگ گر کر بھی اٹھتے ہیں، روتے ہیں مگر رکتے نہیں، تھکتے ہیں مگر ہار نہیں مانتے۔ ان کی کامیابی وقتی نہیں دائمی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں ہمت، صبر اور یقین کو اپنا شعار بنائیں، تاکہ ہم خود بھی کامیابی کی مثال بن سکیں اور دوسروں کے لیے روشنی کا مینار ثابت ہوں۔ دنیا کا ہر کامیاب شخص کبھی ناکام ضرور ہوا ہے، مگر کبھی ہمت نہیں ہاری۔ اس لیے گرنے سے ڈرنا مت، تھکنے سے رکنا مت، اور ہار ماننے کا سوچنا بھی مت، کیونکہ باہمت لوگ کبھی نہیں ہارتے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔